1991 میں شوکت خانم میموریل ہسپتال کی بنیاد رکھی اور اس کے ٹھیک ایک سال کی عرصہ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں 1992 کا ورلڈ کپ بھی جیتا اور 4 سال کی عرصہ کے بعد 1996 میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس کے ٹھیک 22 سال کے عرصہ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پاکستان کے 22ویں پرائم منسٹر منتخب ہوئے۔ تو دوستو ہسٹری آف عمران خان کی طرف سے میں ہوں جاوید امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جاوید ٹی وی آفیشیل۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہسٹری آف عمران خان کے متعلق۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں آپ ویڈیو کی جانب۔ تو عمران خان کا جنم سن 1952 میں لاہور میں ایک نیازی قبیلے میں ہوا۔ عمران خان کے والد کا نام اکرام اللہ خان نیازی جبکہ عمران خان کی والدہ کا نام شوکت خانم تھا۔ عمران خان بچپن سے کافی زیادہ محنتی تھے۔ عمران خان نے 19 سال کی عمر میں 1971 میں اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز کیا اور اسی دوران سن 1975 میں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اپنی گریجویٹ کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اپنے کیریئر کے دوران بہت سارے نشیب و فراز ان کے سامنے آئے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران اس وقت کی بہترین ٹیموں کے ساتھ کرکٹ کھیلی۔ یہ وہ وقت تھا جب ویسٹ انڈیز کو کالی آندھی کے نام سے جانا جاتا تھا اور بہت بڑے بولرز اس ٹائم ہوا کرتے تھے۔ ان بڑے بڑے ناموں میں عمران خان نے اپنا نام بھی بنایا اور پاکستان کا نام بھی روشن کیا اور اس کے علاوہ نیوٹرل امپائر متعارف کروائے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان سن 1982 سے لے کر 1992 تک پاکستان کی ٹیم کے کیپٹن بھی رہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں واحد ورلڈ کپ 1992 میں عمران خان کی قیادت میں جیتا۔ 1991 میں عمران خان نے اپنی والدہ کی یاد میں شوکت خانم کینسر ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ 1994 میں انہوں نے شوکت خانم کینسر ہسپتال لاہور کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور اس کے بعد دوسرا شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال پشاور میں بنایا گیا۔ سن 2015 میں اس ہسپتال کی بنیاد رکھی گئی۔ عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد 1996 میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1996 میں عمران خان کے جلسے تو بہت بڑے تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف بدقسمتی سے کوئی بھی سیٹ حاصل نہ کر سکی۔ عمران خان کو اپنی سیٹ پر مشہور اینکر طارق عزیز نے شکست دی۔ بعد ازاں ایک پروگرام میں طارق عزیز سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس پر یقین ہے جو پاکستان کے حالات میں بہتر کر سکتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں طارق عزیز کا جواب تھا کہ جس کو میں نے اپنے پہلے الیکشن میں ہرایا تھا۔ پھر 1999 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ عمران خان جنرل مشرف کی ایمرجنسی کے خلاف تھے۔ اس کے بعد سن 2001 میں جب امریکہ افغانستان میں داخل ہوا اسامہ بن لادن اور ملا عمر کو پکڑنے کے لیے تو واحد لیڈر عمران خان تھے جنہوں نے یہ کہا کہ افغان مسئلے کا حل جنگ نہیں بلکہ مذاکرات سے ممکن ہے اور اس کے علاوہ کافی موقع پر انہوں نے یہی بیان دیا اور آخر کار 20 سال کے بعد عمران خان کا وہ بیان سچ ثابت ہوا اور آج امریکہ افغانستان سے پوری طرح جا چکا ہے۔ پھر 2002 میں الیکشن ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کو صرف ایک سیٹ ملی اور وہ بھی عمران خان کی اپنی سیٹ تھی۔ اس طرح عمران خان پہلی بار قومی اسمبلی میں بطور ممبر نیشنل اسمبلی پہنچ گئے۔ اس کے بعد 2008 کے جنرل الیکشن میں عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے مکمل بائیکاٹ کر دیا اور اس کے بعد عمران خان اپنی پوری سیاسی طاقت کے ساتھ میدان میں اترے اور انہوں نے بہت بڑے جلسے کرنا شروع کر دیے۔ 2002 سے لے کر 2018 تک انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور 2013 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو پہلی بار خیبر پختونخوا میں حکومت مل گئی۔ مگر خان کا خواب یہ نہیں تھا۔ عمران خان نے مزید محنت اور جدوجہد کی اور 4 حلقوں کو کھولنے کا کہا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ 4 حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے مگر مسلم لیگ نون کی حکومت نے وہ 4 حلقے کھولنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کی سیاست شروع کرپشن ختم کرنے سے ہوتی ہے۔ جو بھی حکومت ہو اس کو انصاف کرنا چاہیے۔ کرپشن اگر اوپر سے لیڈر کرتا ہے تو نیچے والے لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد آخر کار 2018 کا سال آیا اور عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نہ صرف وفاق بلکہ پنجاب میں اور پہلی بار ایسا ہوا کہ خیبر پختونخوا میں یکے بعد دیگرے دوسری بار پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان پہنچ چکے تھے۔ کرکٹ میں جب آئے تو اس کے بعد 22 سال کے لمبے انتظار کے بعد عمران خان پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنایا اور اس طرح 1996 میں جب سیاست میں آئے
تو ٹھیک 22 سال کے بعد 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ یہ سفر یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی قیادت میں مزید کامیابیاں سمیٹی، جن میں گلگت بلتستان کا الیکشن بھی شامل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو گلگت بلتستان کے الیکشن میں فتح حاصل ہوئی۔ اور اس کے بعد حال ہی میں آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے سادہ اکثریت حاصل کر کے حکومت بنائی، اور 18 مارچ 2022 کو اپوزیشن نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی، اور اس تحریک عدم اعتماد پر 9 اپریل 2022 کو ووٹنگ ہوئی۔ چنانچہ 2022 کو 10 اپریل کو پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم شہباز شریف منتخب ہوئے، اور پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ختم ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہسٹری۔ تو دوستو، میری نئی ویڈیو آنے سے پہلے میری آپ سے ایک بار پھر یہی ریکویسٹ رہے گی کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔